ونصلي على رسوله الكريم قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وبرهانه الرشيد ومن يطع الرسول فقد اطاع الله. سبحان اللہ. برادران ملت، واجب الاحترام علماء کرام، معزز مشائخ اعظام، اس دور میں، اس پرفتن دور کے اندر سب سے مشکل کام اپنے ایمان کو بچانا. سبحان اللہ. آج کی دنیا قصے اور کہانیوں کی دنیا نہیں، یہ دلائل کی دنیا ہے. انسانی فطرت ہے کہ منکر تو دلائل عقلیہ کو مانتا ہے، اور اگر کوئی نام نہاد ماننے والا بھٹک جاتا ہے تو پھر وہ دلائل نقلیہ کو بھی مانتا ہے کہ کہاں یہ لکھا ہے، اور اس کا کہاں لکھا ہے، کہاں اللہ کے رسول نے اس کی ہے، یہ قبروں کی زیارت کا کہاں لکھا ہے، یہ قبروں پہ پھول چڑھانے کا کہاں لکھا ہے. مختصر وقت کے اندر میں اس کو بھی سوء ادب سمجھتا ہوں کہ اتنے علماء کرام کے ہوتے ہوئے مجھ جیسے انسان جو عالم تو درکنار جاہل بھی نہیں، اس کا آپ کے سامنے کھڑے ہو کر بیان کرنا. لیکن صلاح خانوں کی لسٹ میں نام کو باقی رکھنے کے لیے لکھا ہوا روز ازل سے خدا نے جب ازل میں نعمتیں تقسیم فرمائی، لکھی جبریل کی تقدیر میں خدمت محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے آفرین پیدا ہونے سے پہلے رب العزت نے ہمارے مقدر میں لکھ دیا تھا کہ تم میرے محبوب کی نعتیں پڑھتے رہتے. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ. یہی ہمارا اعزاز اور فخر جو ہے. بنی نادم کے ہستم امت ہے تو گناہگارم ولیکن خوش نصیبم. جامی جیسے رحمت اللہ علیہ جیسے صلاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہتے ہیں ماتا میرے مولا مجھے یہی ناز کافی ہے، مجھے اسی بات پر فخر ہے کہ میں آپ کا امتی ہوں، میری نسبت آپ کی طرف سے. اور جس کی کسی کے ساتھ نسبت ہو وہ بچ جاتا ہے، اور اگر پٹا گلے میں نسبت کا نہ ہو تو نہایت بہترین انداز میں ہمارے ہاتھ کمیٹی والے، میونسپل کمیٹی والے حلوے کے اندر کچلا ڈال کر، میوہ گری سب کچھ ڈال کر کتے کے سامنے رکھ دیتے ہیں. کتا سمجھتا ہے حلوہ ہے، میٹھا ہے، غذا ہے، لیکن یہ نہیں سمجھتا کہ اس کے اندر زہر ہے. کتنا فربا موٹا کتا ہو تو اس کو کمیٹی والے زہر دے دیتے ہیں، لیکن ایک دبلا کتا نظر آئے، پاس سے گزر جائے اور جسم پہ خارش بھی ہو اگرچہ اور بالکل نحیف و ناتواں ہو تو اس کو کوئی اگر زہر دینے لگے تو دوسرا انسپیکٹر کہتا خبردار اس کے سامنے یہ حلوہ نہیں رکھنا. وہ کہتا ہے کیوں، یہ بھی کتا ہے اور یہ بالکل دبلا ہے. کہتا ہے اندر نظر نہیں آ رہا اس کے گلے میں پٹا ہے، اس کے گلے میں پٹا ہے، یہ کسی کا کتا ہے. جب کتا کسی کا کتا ہو جاتا ہے پھر اس کا مقام دلیل نقلی. پھر اللہ فرماتا ہے وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيلِ. کتے تو ہزاروں پھر رہے ہیں، جو میرے بندوں کا کتا ہے میں قرآن میں اس کا ذکر کر رہا ہوں، وہ آج بھی اپنے بازو پھیلائے میرے ولیوں کے دروازے پر بیٹھا ہوا. اور اے مولانا تم کسی مکتب فکر سے تعلق رکھتے ہو، تم وضو کر کے اور بد نصیبو تم کہتے ہو رسول کا خیال آ جائے نماز ٹوٹ جاتی ہے، مصلی پہ کھڑے ہو کر کعبے کی طرف منہ کر کے تکبیر اور
نام لے گا میں اس کے نامہ اعمال میں 120 نیکیاں لکھ دوں گا. وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ, ان کا کتا. وَقَلْبُ اللَّهِ یا وَقَلْبُهُمْ, میں کیا پوچھ رہا ہوں, قلب اللہ یا وَقَلْبُهُمْ. اور اگر اللہ کا کتا یہاں آ جائے مسجد میں سارے لاٹھیاں لے کر اس کے پیچھے پڑ جاؤ گے. اللہ تعالیٰ کوئی سفر کر رہا تھا, دو بیٹھے ہوئے تھے, ایک نے کہا آپ کا اسم گرامی, وہ تھا وہ کچھ صحابہ کا منکر ہی تھا, اس نے کہا حضور مجھے قلب حسین کہتے. اب وہ تھا وہ جو اللہ کے سوا کسی کو مانتا ہی نہیں تھا. اس نے پوچھا حضور آپ کا نام, اب اس نے حسین ابن علی کا نام سنا, جل گیا, کہنے لگا یہ حسین پاک کا اپنے آپ کو کتا کہتا ہے, ہم تو وحدہ لا شریک کے ماننے والے. اس نے کہا حضور آپ کا اسم گرامی, کہنے لگا مجھے خنزیر اللہ کہتے ہیں. ایمان دارو ان سب سے بچو. کتا کن کا کہو, اللہ کے ولیوں کا کتا. اور جس کے گلے میں 2 آنے کا پٹا ہو چمڑے کا, اس کو کمیٹی والے کچلے کے اندر کچلا ہردے میں دے کر نہیں دیتے کہیں چالان نہ ہو جائے. اور خدا کی قسم جس کے گلے میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اور حضور کے غلاموں کا پٹا ہوگا, اس میں شانی کے جو سگ ہے نہیں مارے جاتے. مل کر کہو اس میں شانی کے جو سگ ہے نہیں مارے جاتے. خدا کی قسم اس میں شانی کے جو سگ ہے نہیں مارے جاتے. اور میری گردن میں رہے دور کا ڈورا تیرا. یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آج مجھے آپ سے صرف 2 باتیں عرض کرنی ہے کہ اللہ رب العزت سے ہم نے پوچھا مالک اگر تیرے پاس آنا ہو تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ بتاؤ خدا کا فتویٰ منظور ہے یا نہیں؟ حافظ محمد امین صاحب کا فتویٰ تو تم کا انکار کر دو گے, حامد علی شاہ کا فتویٰ کوئی حیثیت نہیں رکھتا, خدا کا فیصلہ منظور ہے یا نہیں؟ انی طارق فیکم الثقلین کتاب اللہ و تراتی, میں بخاری پڑھ رہا ہوں. فرمایا ایمان والو میں تم میں 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں, ایک خدا کا قرآن چھوڑ کر جا رہا ہوں, ایک اپنی اولاد چھوڑ کر جا رہا ہوں. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جب تک تم نے قرآن کے ساتھ تمسک رکھا, میری اولاد کی اتباع کی, لن تضلوا بعدہ, تم قیامت تک کبھی گمراہ نہ ہوگے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ ہی فرما دیا میرے بعد 73 فرقے ہوں گے. بنی اسرائیل کے 72 ہوئے, میرے 73 ہوں گے. کلہم فی النار الا ملۃ واحدہ, سب جہنم میں جائیں گے اور ود داڑھی جائیں گے. کیوں ہنسو نہیں, سنیو بات کو سن کر یاد رکھا کرو. تحت الرجال ہو چکا ہے, علماء دنیا سے اٹھائے جا رہے ہیں. اب تو ہم رہ گئے جو علماء کا نام بدنام کرتے ہیں. علم بہت بڑی نعمت ہے. مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں باب علوم نبوت جن کے متعلق خدا کا پیغمبر فرماتا ہے دار الحکمت و علی البابوہا, میں حکمت کا شہر والی اس کا دروازہ ہے. انا مدینۃ العلم و علی البابوہا, میں علم کا شہر والی اس کا دروازہ ہے. وہ مولا کائنات فرماتے ہیں اللہ کی قسم دنیا نے دنیا مانگی, ہم نے خدا سے علم کو مانگا. سبحان اللہ. اور علم کون سا؟ علم وہ کام آتا ہے جو صحیح منزل مقصود پر پہنچا. تو میں یہ کہہ رہا تھا اللہ کے حبیب سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو 73 فرقے ہوں گے ان میں ناجی فرقے کی کیا نشانی ہوگی؟ فرمایا ما انا علیہ و صحابی, وہ فرقہ جس پر میں ہوں میرے صحابہ ہوں گے وہ فرقہ نجات دہندہ ہوگا. آج تمہیں فیصلہ کرنا ہے, قرص تم روز کرتے ہو اور کرتے رہو, ہوتے رہیں گے. فاذکرونی یذکرکم, یہ تمہارے پاس کی بات نہیں, نہ مولوی اس کو روک سکتے ہیں. فرمایا فاذکرونی یذکرکم, تم مجھے فرش پہ یاد کرو. بندو تم فرش پہ مجھے یاد کرو, میں عرش پہ تمہارا ذکر کروں گا. تم بندوں کے سامنے میرا ذکر کرو, میں ملائکہ کے سامنے تمہارا ذکر کروں گا. تم فرش پہ میرا ذکر کرو, میں عرش پہ تمہارا ذکر کروں گا. تم فانی زندگی میں میرا ذکر کرو, میں قیامت تک تمہارا ذکر باقی رکھوں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یا رسول اللہ, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما انا علیہ
बस सहाबी जिस पे मैं हूं और मेरे सहाबा में से जो भी हुआ, अस्सहाबी कन नजूम में बेये मिक्तदातुम मिक्तदातुम, मेरे सहाबा हिदायत के सितारे हैं, जिसके नक्शे कदम पे तुम चलोगे तुम मंजिल मकसूद पर पहुंच जाओगे। अब सहाबी की बात मानोगे या किसी और की बात मानोगे? सहाबी किसे कहते हैं? सहाबी का मकाम क्या है? और तुम नबूवत का मकाम पूछते हो, तेरे मकाम का तो खुदा ही कोई इल्म है। मेरे कमरी वाले तेरे मकाम का लम यारिफ हकीकती गाना रब्बी, मेरी हकीकत को मेरे रब के सिवा किसी ने जाना ही नहीं। बात ही खत्म। हकीकत मोहम्मदिया हमने पढ़ा, जाते बाहत के तय्युन अव्वल का नाम है, जाते माज के तय्युन अव्वल का नाम है, जिसे फलासफा अकले अव्वल कहते हैं, और अकूल अशरा उसी से बने। बहरहाल इस पास में जाने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हें इतना अर्ज करता हूँ, बातें हैं दो, एक हम पूछते हैं खुदा से और दूसरी सहाबा ने पूछी मुस्तफा से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इन दो बातों को अगर तुम ज़हन में रख लोगे तो इंशाअल्लाह कभी चोर जो है वो चोरी न करेगा, और कभी कोई ये समझकर कि इसका निगहबान कोई नहीं, वो उस घर में मुंह न डालेगा उसी जगह जहां बाढ़ दी जाती है, जहां पर घर वाले, जहां निगहबान जो है वो जिंदा हुआ करते हैं और देख रहे होते हैं ये बालादा बस है, वहां कोई उस फसल को उजाड़ा नहीं करता। वो इकबाल ने क्या अच्छा बात कह दी, कहता है वो भेड़े जो नहीं, एक फिरकी या फिरका जो कुछ भी कह लो, वो कहते हैं हम पीर शीर नहीं मानते। शीर दूध को कहते हैं, हम पीर शीर नहीं मानते। साकासी जी है चीजों के है खिलाफ है। कुरान कहता है मन युद्रिलो फलन तजदा लहु वलिय्यन मुर्शिदा, जिसका कोई जिसको खुदा गुमराह कर दे उसका ना कोई पीर होगा ना उसका कोई मुर्शिद। बस खत्म बात। और ये बहुत बड़ी निशानी है। और अगर पूछें जी आप किसको मिलते हैं और आपका कौन पीर है, असी जी सब ताबेदार, असी किसी को भी नहीं मानते। मैं तुम्हें वो बातें बता रहा हूँ, सुनियो, तुम्हें ऐसे आराम से ले जाते हैं खुदा की कसम, ये सब फिरके कहां से गए? तुम में से। अपने मैं कभी गलतफहमी में तुम्हें ना रखूंगा और ना तुम्हें ये कहूंगा कि हाँ जी बस नहीं, इस वक्त डाके पड़ रहे हैं और सवाद आदम के घर को लूटा जा रहा, और उसकी वजह कि जब ये पता हो मुर्शिद मौजूद हो तो फिर रादी भी गुमराह नहीं हो सकता। रादी हिकमत है कुरान में आमोद। इकबाल कहता है अगर कुरान सीखना है तो इमाम रादी से सीखो। तफसीर कबीर जिसकी देखी जाए आंखें खुल जाती हैं, लेकिन जब गए मुर्शिद के पास जरूरत शेख की वजह से बर्तन भरा हुआ था इल्म से, उलूम और फनून के साथ, फलसफा, मंतक, रियाज़ी, क़वाइद, हैत और जनाब अली उमूर और फुल्कियात की बात से पढ़ पढ़ कर राज़ी अलैहि रहमत का सीना भरा हुआ था। शहर ने खाली करने का कोई थोड़ा सा निकाला ताकि वहां पर कुछ और भी रखा जाए। प्याला तो पहले बरार की हुजूर, सिर्फ ख्याल रखना मैंने टुकड़े खाकर और मैं धक्के खा कर मैंने ये इल्म हासिल किया है। दुआ ये करो कि इल्म भी हो अमल भी हो। अमल बगैर इल्म के ये भी लहबंद है। दरस्तुल इल्म तासिर तो कुतबा, हजरत अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते हैं पहले मैंने इल्म सीखा बाद में कुतुब बना। एक और बड़ी बीमारी, मैं अपने नाल ऑपरेशन इस गले कि मैंने बेशक ना बुलाया करो, बात सच्ची कहूंगा, अगे सी के पहला इल्म ते पिछू कुतुब, और पहला कुतुब बनने पिछू जैसे कुरान पढ़ा। मैं बात कर रहा हूँ मेरे अली शाह गोलड़वी की, मैं बात कर रहा हूँ जमात अली शाह मुहद्दिस शरीफपुरी की, मैं बात करता हूँ, मैं मानता हूँ शहंशाह वलायत को जिन्होंने 60 साल अल्लाह के कुरान की खिदमत की। मैं बात कर रहा हूँ दाता हजवेरी की, मैं बात कर रहा हूँ हजरत ख्वाजा हजवेरी की रहमतुल्लाह अलैहिम की। मेरी बात की तरफ तवज्जो करो। मैं क्या कह रहा था कोई पता नहीं, तो भाई मैं क्या कह रहा था? हजरत रादी हाजिर होते वो भी आ जाए, मुझे याद है शाह के पास चंद घड़ियां बैठना नसीब हुई और उम्मीद फरमाते हैं हर के हद हम नशीनी बाखुदा, जो खुदा का कुर्ब हासिल करना चाहता है, हर के खाहद हम नशीनी बाखुदा, ओ
اولیاء کے پاس بیٹھ جائے. اولیاء کے پاس بیٹھنے سے کیا ملتا ہے؟ نبی کی بات پھر کروں گا. اولیاء کے پاس بیٹھنے سے کیا ملتا ہے؟ فرماتے ہیں یک زمان نا صحبت با اولیاء. ایک گھڑی اللہ والوں کے پاس بیٹھنا ہوں اللہ والے بہتر از صد سالات بیریا. 100 سال کی بیریا عبادت سے بہتر ہے. دیکھو میں دلیل سے بات کروں گا, قرآن حدیث پیش کروں گا. 100 سال عبادت کرنے سے بہتر ہے. ولی کی زیارت 100 سال کی عبادت سے بہتر ہے. ولی کی خدمت میں بیٹھنا 100 سالہ عبادت سے. کہیں قرآن میں ثبوت. اس کتے نے کتنی نمازیں پڑھی تھی؟ وہ تو مکلف ہی نہیں. اللہ فرماتا ہے ان کا کتا اور وہ اصحاب کہف وَنُقَلِّبُهُمْ ذات الشمال ذات الیمین و ذات الشمال. یہ ہمارے پاس حافظ ہے, ہمارا تو خدا ہی حافظ. اللہ فرماتا ہے ماں بیٹا کی کروٹ کو پلٹتی ہے. بیٹا تھک گیا ہوگا. ارے باپ کبھی آئے تو بیٹے کی کروٹ کو بدلتا ہے. ماں لختر جگر کی کروٹ کو بدلتی ہے. لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. ذات و صفات میں وحدہ لا شریک ہوں, میرا کوئی بیٹا نہیں. وَنُقَلِّبُهُمْ ذات الیمین و ذات الشمال. لیکن جو میرے بندے سو رہے ہیں صحابہ کا, ان کی کروٹیں خدا بدل رہا ہے. سبحان اللہ. یہ نہیں فرمایا فرشتے بدلتے ہیں. وَنُقَلِّبُهُمْ قَلَّبَ. فرمایا ہم بدلتے ہیں ان کی کروٹوں کو, کیونکہ خدا اپنے بندوں کی کروٹیں بدل رہا ہے. فرمایا یہ پاسا ہے تھک جائے تو میں اپنے ہاتھوں میں نہ دوجا پاسا کر. سبحان اللہ. ایک کے بعد اب دیکھو فرمایا مانا لہ و صحابی. اب اس سے ملتا کیا ہے؟ حضرت فخر الدین رازی کی بات کی. آپ بیٹھے عرض کی حضور بڑے ٹھنڈے کھا کھا کے علم حاصل کیا. ہوں تو گل ہی کوئی نہیں. بہترین تسی امامہ بن لو, جبے تسی پا لو ہے جی. ہاں تے روپے پیسے ہو تو تمہیں جنیاں سنگا کو میں دین واسطے چھپیاں پرنٹڈ فرسٹ کلاس. جب پوچھا جائے علم کی تعریف اور پھر تعریف کی تعریف کیا ہے, علم میں مقولہ کام میں سے یا کیف میں سے, تو پھر کیف آ جاتا ہے, پھر سروت آ جاتا ہے. رومی حضرت راضی علیہ رحمت آتے ہیں, صرف ایک گھڑی اللہ کے بندے کے پاس بیٹھے اور آنے کے بعد موت کا وقت آ گیا. کلو من علیہا فان. آ رہی ہے موت آئے گی. آنے چاچے بھی مر مر کے بچے, میں انہوں نے بچ بچ کے مر جاندے جاندے کدھر. اور جان ٹھہری جانے والی جائے گی, اور موت ٹھہری آنے والی آئے گی, اور روح رگ رگ سے نکالی جائے گی. اور میک اپ کرنے والے, تکبر کرنے والے, دل کو 1000 بار آئینہ دیکھنے والے, روح رگ رگ سے نکالی جائے گی, اور تجھ پہ ایک دن خاک ڈالی جائے گی. حضرت فخر الدین رازی کے پاس ابلیس آ گیا, فرشتوں کا استاد پرنسپل آ گیا, کہنے لگا بتاؤ فخر الدین خدا ایک ہے یا دو؟ آپ نے فرمایا ایک ہے, اور دلیل اپنی دو. فرمایا لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا. اگر 2 خدا ہوتے نظام کائنات تباہ و برباد ہو جاتا. اس نے کہا 2 خداؤں آپس میں کمپرومائز کر لیں, نظام برباد نہیں ہوتا. اور دلیل پیش کرو. تاکہ 360 دلیل پہ دلائل پیش کیے. شیطان ملائکہ کا استاد اور جناب سند یافتہ, کتنے سال اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرنے والا, فرشتوں کا استاد, سارے دلائل کو توڑ دیا. اب قریب تھا پانی پرن سہیلیاں اور رنگا رنگ کڑے پریا اس دا جانی ہے جس دا توڑ چڑھے. ان والا مال بالخواتین, امام موقوف ہے خاتمے پر. ساری عمر عبادت کرتا رہے, جاتی دفعہ مرتد مرے, سب کے سب خراب. اور ساری عمر گناہ کرتا رہے, جاتی دفعہ کسی کی نگاہ پڑ لے, سارے امام
इल्ला मन ताब व आमन व अमिला अमलन सालिहन फउलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात व काना अल्लाहु गफूरर रहीमा। फरमाया एक दफा तौबा कर ले, जितने गुनाह 80 साल में उसने किए थे हम गुनाह ही माफ नहीं करते बल्कि उतनी नेकियां लिख देते हैं क्योंकि अल्लाह बड़ा गफूर है। करीब था कि हजरत राजी अल्लाह रहमत मुझे सिर्फ इशारा दे दें, बल्कि ये भी इशारा होता है कागज को ऊपर किया तुम नीचे हो जाओ। गुजरिया दस्त की सियाही में तो मैं किसी का वक़्त या हक नहीं खाना चाहता, इस मामले में पहले काफी बदनाम हो चुका ये खलो जाए तो छड़ देंगे। मेरी ये गल है कि मैं छड़ दिया तो फिर कभी खलोता ही ये भी मेरा आज़म है। राजी अल्लाह रहमत करीब था भी लाजवाब हुए, यक ज़माना सोबत कहाँ सैकड़े मीलों पर है। तो इसकी दलाइल की आने वालों से मैं ये कहूँगा कि दलाइल वादिया काहिरा बाहिरा से आप इन लोगों को मुतमईन करें और इनको आपसे ये अर्ज करूँगा कि आप याद करके दुश्मनों के सामने जाकर जवाब दो। आज तुम्हारे पास टीवी मौजूद है, आदर नादर का मसला हल हो चुका है। आज जो सैयारे रॉकेट जो है वो चांद पे जा रहे हैं और जमीन पे तुम सुन रहे हो। आज साथ मोहम्मद उधर मुका मारता है, दसा रुपया निकलता है, आवाज यहाँ आ रही है। ये सुनने सुनाने के मसले भी हल हो चुके हैं, लेकिन दलाइल की दुनिया में दलाइल देने पड़ेंगे, इसके अलावा कोई चारा कारना होगा। तो मैं कर रहा था वहां बैठे हुए शेख ने छींटा पानी का यूं फेंका, कहा रादी कह दो खुदा को बगैर दलील के मरता हूं और कहो ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ये कहा शैतान चला गया, कहा कि रादी अगर तू उसके पास ना जाता तो आज तेरे इल्म की कली खुल जाती। तो इकबाल कह रहा था वो बेड़े जो नहीं आती गल्लापनों की पनाह में, जो बेड़े तुमने गल्लापान देखा हमारे सरगोदे के इलाके में लकड़ की बनी होती है, उसके अंदर रात को सारी बेड़े आ जाती हैं और एक गेट उसका बना होता है। इकबाल कहता है वो बेड़े जो नहीं आती गल्लापानों की पनाह में, सहर के वक्त उनकी हड्डियां मिलती है राहों में। अब ये मजमून कि जो चीज इबादत से नहीं मिलती वो ज़ियारत से मिल जाती है, इस एक की मिसाल पे ख़त्म कर देता हूँ ताकि मैं किसी का हक तलफी का मुजरम ना हो जाऊँ। अल्लाह ताला मुझे पिछले गुनाहों की माफ़ी दे। ये पीछे मैं कर बैठा हाँ वो एक सिख जी वो दूजा भी ड्राइवर वो भी दोवें सैकंड के पैसेंजर हो। जनाब अली एक ने खानपुर लेना दूजे खाने वाल लेना, उन्हें आख्या सरदार जी सानू जगा दी जो फर्स्ट क्लास ने सवारी आख्या जी आप तुम गुरु का नाम लैके आराम सौ जाओ। वो सजीक को खानपुर ला छड़िया, दूजा जिसने खाने वाला है तो दिन चढ़िया सी उन्हें देखे उन्हें लेना सी खानपुर वो खाने वाला आ गया, उन्हें बड़ा रोड का पूरा भला किया। वो किसी हमदर्दी ना आखे सरदार जी मैंने थोड़ी बड़ी बेइज्जती की आख लाए कि सुने अजे जिन्हों मैं खानपुर लाया पीछे चल बैठा एक मामूली गल कहते अल्लाह ताला मैनू माफी दे, लेकिन खुदा की कसम और कोई मकसद नहीं इस गले को इस्तेमाल किया है तो मुस्तफा अलैहिस्सलाम की नात के लिए और खुदा के कुरान के लिए। और दहन में दो बात तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए। एक आवाज से कहो दहन में दो बात तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए। ए सिद्दीक़ के पीर, ए कायनात के दस्तगीर, ए अंबिया के इमाम, ए खुदा के मेहमान, दहन में दो बात तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए। हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। तो कुछ भी न था और वो जो न थे तो कुछ भी न था। अभी कारी हबीबुल्लाह साहब फरमा रहे थे कब से, साथ मेरी तरफ से ये कह दिया करें जब कब भी ना था, जब लफ्ज़े था भी ना था और जब कब भी ना था, जब भी ना था, उस वक्त से अल्लाह और कब तक जब कब ना हो। वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो। और जान है वो जहान की, जान है वो जहान है। अब देखो ज़ियारत से क्या मिलता है। मैं आने वाले जो मुकर्रर होंगे उनसे अर्ज़ करूंगा कि इस बात पे आपको मैं अगरचे हक नहीं रखता लेकिन कुछ रखता भी हूँ कि वो इस बात को कुरान और हदीस की रोशनी में बयान करें कि जो चीज इबादत से हासिल नहीं होती वो रियादत, जो चीज रियादत और इबादत से नहीं हासिल होती वो ज़ियारत से हासिल होती। सुभान अल्लाह। सहाबी किसे कहते हैं? एक घड़ी सुनो कुरान की सारी उम्मत तिलावत करने वाला, उसे आप
قاری کہیں گے اللہ کی راہ میں موت اور قصاص کے لیے کھیلنے والا، بچوں کی پرواہ نہ کر کے موت کے ساتھ کھیلنے والے کو آپ غازی کہیں گے، اور جو کعبۃ اللہ کی یاد کرے گا اسے آپ حاجی کہیں گے، اور جو شریعت کا علم یاد کرے گا اسے آپ قاضی کہیں گے۔ ثابت یہ ہوا جو قرآن کی تلاوت کرتا ہے وہ قاری کہلاتا ہے، اور جو شریعت کا علم جانتا ہے وہ قاضی کہلاتا ہے، اور جو میدان قاتل میں لڑتا ہے وہ غازی کہلاتا ہے، جو کعبے کی دیواروں کو دیکھتا ہے وہ حاجی کہلاتا ہے، اور جو کعبے والے کے مکھڑے کو دیکھتا ہے محمد کا صحابی کہلاتا ہے۔ ساری کائنات کے غوث اعظم، ساری کائنات کے داتا غالب پاک، ساری کائنات کے نوشاد غالب پاک، ساری کائنات کے پیر، ساری کائنات کے فقیر، ان کی عبادت قیامت تک کرنے والے سجدے، ہمدان کے جنگلوں کے سجدے، اور خدا کی قسم گوالیار کی ریاست میں سجدے، مجدد افسانی کے سجدے، یہ سب ایک طرف ہوں، بلال کا تنہا سجدہ ایک طرف، کیونکہ بلال روح مصطفیٰ کو دیکھ کر کہہ رہا ہے وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ۔ یہ ہے زیارت۔ اب ایک قبراں دی زیارت یا ٹائم ویسٹ کر دے اوتھے کی نہیں ہے، ایسے بھی پوچھ سکتے ہیں کی پہ ہوتے قبروں کی زیارت کیوں جاتے ہو؟ نبی پاک کی ایک حدیث سن لو، میں نبی علیہ السلام کی قبر کی بات نہیں کرتا، میں موسیٰ قادم کی قبر کی بات نہیں کرتا، حضور علیہ السلام حضور فرماتے ہیں مشکاۃ شریف من زار قبر ابد ہے، جو اپنے ماں باپ کی قبر کی زیارت کرے، جو اپنے ماں باپ کی قبر کی زیارت کرے۔ ہر کسی کی ماں فاطمہ ہے، ہر کسی کا باپ علی ہے، ہر کسی کا باپ صدیق اکبر ہے، ماں باپ گنہگار بھی ہوتے ہیں، ماں باپ سیاکار بھی ہوتے ہیں۔ فرمایا من زارا، کوئی بھی ہو اور ماں باپ کیسا ہی ہو، زارا قبر فوہ مشکاۃ شریف، جو اپنے ماں باپ کی قبر کی زیارت کرے۔ کس دن کرے؟ کسی دن چلا جائے، کسی وقت چلا جائے۔ فرمایا نہیں، فی کل یوم الجمعہ، جمعے کے دن جائے۔ یہ بھی بڑا اعتراض ہے، یہ ذکر کرے کرو لیکن دن مقرر کر کے کرتے ہو کیوں کرتے، پھر کرے جواب دیا۔ ہاں بلکہ آپ کہتے ہو کانفرنس ہوے گی، کتنے ہوے گی، یہ بھی کوئی پتہ نہیں کدو ہوے گی، کدے آدھی ہو جائے گی۔ من زارا قبر ابوہ ہے، جو ماں باپ کی قبر کی زیارت کرے، وہ احدہما، یا کسی ایک کی قبر کی زیارت کرے، فی کل یوم الجمعہ، جمعے کے دن کرے۔ فرمایا کتب لہ برًا، اور جو غفر لہ وکتب لہ برًا، جو قبر زیارت کرے ماں یا باپ کی قبر کی، اللہ 8 دن کے صغیرہ گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اگر 8 دن میں 1000 صغیرہ گناہ کیے وہ معاف کر کے اتنی اللہ تعالیٰ نیکیاں لکھ دیتا ہے۔ رواہ البیہقی فی شعب الایمان، امام بیہقی نے اسے ایمان کے حصے میں لکھا، زیارت کے حصے میں نہیں لکھا، ایمان کے حصے میں لکھا، کیونکہ محدثین فرماتے ہیں قبروں کی زیارت کرنا ایمان والوں کا حصہ ہے۔ یار سنا، جو ماں باپ کی قبر کی زیارت کرے، یار وہاں قبروں پہ سجدہ کرتے ہیں، کہو حرام، ہم قبروں والوں سے نہیں مانگتے، ان کے بارگاہ میں بیٹھ کر مانگتے ہیں۔ یہ پھر کبھی عرض کروں گا تو وہاں پر اللہ زیادہ سنتا ہے، کہو ہاں اللہ وہاں پر جلدی سنتا ہے۔ قبر موسیٰ قادم تیری آپ کو مجرب الاجابت دعا، ملا علی قاری مرقات کو اٹھا کر دیکھو، فرمایا جس کی کہیں بھی دعا قبول نہ ہو، امام موسیٰ قادم کی قبر پر دعا کرے اللہ تعالیٰ فوراً قبول کر لے گا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو ہے ماں باپ کی قبر کی زیارت، اور جو تیرے سبز گنبد کو دیکھ لے اور جو عائشہ صدیقہ کے حجرے کی دیواروں کو دیکھ لے، اس کا کیا ہوگا؟ فرمایا من زار قبری وجبت لہ شفاعتی، جس نے میری قبر کی دیواروں کو دیکھا، عائشہ کے حجرے کی دیواروں کو دیکھا، اس وقت تک حسین کا نام جنت میں نہ جائے گا تب تک شفاعت کر کے اسے جنت میں نہ لے جائے گا۔ نعرہ تکبیر، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی قبر تو نظر نہیں آتی، اور مولوی کہتے ہیں مر گئے، کیسے ہم کیا یقین کر کے قبر کی زیارت کریں؟ فرمایا من زار قبری کان کمن رانی فی حیاتی، میری قبر کی جس نے زیارت کی وہ یقین کرے میں زندہ نبی کی زیارت کر رہا ہوں۔ ابھی میں اسی پہ ختم کر دیتا ہوں کملی والے، نہ زیارت کی بات ختم ہوئے، نہ میں رسول اللہ فقط تعالیٰ کا ترجمہ ہو سکا، نہ مان علیہ وصحبہ ہو سکا، میں اسی پہ ختم کر دیتا ہوں۔ 30 سال گزر گئے، اب یہی کہنا پڑے گا کہ آخر بار بھی اگر 1000 سال بھی عمر ہو کہ تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا